خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ پاک محدثین کو اور علماء دین اسلام ان کو اکٹھا فرمائے گا۔ علماء کی، محدثین کی سیاہی مینس انک، لکھنے میں آتی نا انک، مہکتی خوشبو ہوگی۔ یہ سارے علماء محدثین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک ان علماء سے، ان محدثین سے فرمائے گا، تم ایک لمبے عرصے تک میرے حبیب پر، میرے محبوب پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پڑھتے تھے، فرشتوں ان کو جنت میں لے جا۔ سبحان اللہ۔ درس دینے والے کتنے خوش نصیب ہیں، بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ دینی کتابیں لکھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، بار بار حضور کا نام لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک لکھتے ہیں۔ جو لکھتے ہیں، جو سواد آدھا لکھتے ہیں وہ محروم ہوں گے۔ اور بیان کرنے والے، دینی بیان جو کرتے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں، جو حضور کا نام لیتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں اور پورا درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ چاہے گا تو قیامت کے روز یہ ہمارا درود ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا، رب کا کلام جبریل امی علیہ السلام لے کر آئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے، اور 23 سال 23 ایئرز میں اس کی تکمیل ہوئی نزول کی۔ کتنا پیارا کلام ہے، کیا اس کی شان ہے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، یہ رب کا کلام ہے، اس کی یہ شان ہے۔ مرحبا مرحبا۔ قرآن کی شان، قرآن کی شان، قرآن کی شان، قرآن کی شان ہے کلام خدا، قرآن کی شان ہے کلام خدا، قرآن کی شان۔ مرحبا مرحبا قرآن کی شان، بہترین دوا قرآن کی شان، بہترین دوا قرآن کی شان ہے، شفا ہی شفا قرآن کی شان ہے، کلام خدا قرآن کی شان۔ مرحبا مرحبا قرآن کی شان۔ قرآن کی 3 شانیں جس آیت پاک میں بیان ہوئی، وہ آیت آپ کو میں سناتا ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الهدى، من الهدى، الهدى والفرقان،
رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، سبحان اللہ، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، قرآن کی 3 شانیں بیان ہوئی اس ایک آیت پاک میں۔ قرآن ہدایت ہے، ہدایت مینس ہادی، ہدایت دینے والا، نجات کا راستہ دکھانے والا، پاتھ آف سکسیس، کامیابی کا راستہ دکھانے والا، رب سے ملانے والا، جنت کی طرف لے جانے والا، جہنم سے بچانے والا۔ قرآن ہدایت ہے، سبحان اللہ، ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سارے اولاد آدم کا ہادی قرآن ہے۔ قرآن کی شان، قرآن ہدایت ہے، قرآن روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، سبحان اللہ۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس میں شریعت کے ظاہری احکام بھی ہیں، طریقت کے باطنی احکام بھی ہیں۔ قرآن کافر کو ایمان کی دعوت دیتا ہے، قرآن جو مسلمان ہو گیا اس کو تقوی کی دعوت دیتا ہے، نیک اعمال کی دعوت دیتا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن نماز کی دعوت دیتا ہے، قرآن روزوں کی دعوت دیتا ہے، قرآن رب کی رضا کی طرف بلاتا ہے، جنت کی نعمتوں کی طرف بلاتا ہے۔ جو متقی ہے قرآن اس کو رب کی پہچان کی دعوت دیتا ہے، اور جو عارف ہے اللہ کو پہچانتا ہے قرآن اسے اللہ کی ملاقات کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کی شان، میرے رب کا کلام، 3 شانیں اس ایک آیت پاک میں قرآن کی بیان ہوئی۔ قرآن ہدایت ہے، روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ ہدی للناس وبیّنات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ قرآن فرقان ہے، قرآن کے ناموں میں ایک نام فرقان بھی ہے، قرآن کے بہت سے نام ہیں، ایک نام فرقان بھی ہے۔ قرآن فرق کرتا ہے مومن اور کافر میں، فرق بتاتا ہے متقی اور فاجر میں، دیندار اور بے دین میں۔ قرآن میں حلال و حرام کے واضح احکامات موجود ہیں۔ قرآن کی ہدایت کی روشنی کھلی اور واضح ہے، حق و باطل بالکل ممتاز ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی 3 شانیں اس آیت میں بیان ہوئی۔ ہدی للناس وبیّنات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ ہے کلام خدا قرآن کی شان، ہے کلام خدا قرآن کی شان، مرحبا مرحبا 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 قرآن کی شان۔ کوئی مشکل جو آئے تلاوت کرو، کوئی مشکل جو آئے تلاوت کرو، دوری ہو ہر وبا قرآن کی شان، ہے کلام خدا قرآن کی شان، مرحبا مرحبا قرآن کی شان۔ اب اس سلسلے کا دوسرا سیگمنٹ، قرآن کی غیبی خبریں۔ قرآن نے جگہ جگہ غیب کی خبریں بتائیں،
پیشن گوئیاں کی، اور وہ ساری پیشن گوئیاں جیسی کہیں تھی ویسے پوری ہو گئیں۔ مثال کے طور پر قرآن نے پیشن گوئی کی کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ سنیے، 6 پارے میں آیت نمبر 67 سورہ مائدہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دی، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام بھی نہیں پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الرسول، میرے نبی کی شان بیان ہوئی قرآن میں، سارا قرآن میرے نبی کی نعت شان میرے محبوب کی بیان ہوئی۔ اے رسول، دیگر انبیاء کو خطاب ہوا اللہ پاک کی جانب سے نام لے کر، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ، اور میرے نبی کو رسول، مدثر، مزمل، یاسین، طٰہٰ کے القابات کے ساتھ۔ یا ایھا الرسول، نے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ اللہ پاک کے پیغامات لوگوں تک پہنچائیں، کوئی اندیشہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کفار سے آپ کی حفاظت فرمائے گا جو آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت آپ کی خدمت کے لیے صحابہ حاضر رہتے تھے پہرے کے لیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیرا ہٹا دیا، فرمائے تم چلے جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لیا۔ سب سے پہلے حفاظت کا شرف پتہ کس نے حاصل کیا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوا یوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے آتے وقت ایک رات سو نہ سکے، پھر فرمایا کاش کوئی نیک شخص ہماری حفاظت کرتا۔ اچانک ہتھیاروں کی آواز سنی تو فرمایا کون؟ عرض کی سعد ہوں۔ فرمایا تمہیں یہاں کیا چیز لائی؟ عرض کی میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطرہ گزرا تو میں حفاظت کرنے کے لیے آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استراحت فرمائی۔ اب غور کیجئے کہ قرآن نے غیبی خبر دی کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے، یہودی، عیسائی، مشرکین سارے دشمن ہیں، قتل کے ارادے کرتے ہیں، فوج کی فوج لاتے ہیں، ہر طرح سے اٹیک کرتے ہیں، لیکن قرآن نے کہہ دیا، غیب کی خبر بتا دی، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے۔ تو کوئی میرے نبی کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اپنے ذمے لی، اور یاد رکھیے یہ وعدہ آپ کی ظاہری حیات کے ساتھ ہی مخصوص نہیں تھا، بلکہ بعد میں بھی قرآن کی یہ پیشن گوئی اور قرآن کی یہ غیبی خبر ظاہر ہوئی۔ سیرت رسول عربی میں پورا واقعہ لکھا ہے وفاء الوفا کے حوالے سے۔ حضرت علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مفتی مدینہ تھے، بہت بڑے عالم تھے،
انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ سلطان عادل نور الدین شہید، یہ بہت اللہ کے نیک بندے تھے، عاشق رسول تھے. ایک رات تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. دیکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو سرخ رنگ کے شخصوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے میری مدد کر اور مجھے ان دو سے بچا. سلطان ڈر گئے اور اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، سو گئے. تو بار بار یہ خواب دیکھا تو فوراً وہ مدینے پاک کی طرف روانہ ہوئے. مدینے پاک پہنچے اور سارے اہل مدینہ کو جمع کر کے انہوں نے کچھ سخاوت کی، کچھ مال تقسیم کیا، سب لینے آئے. اب سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے غور سے دیکھتے رہے کہ خواب والے دو شخص نظر آئیں، وہ چہرہ نظر نہیں آیا. سب لوگ مال لے کر چلے گئے. سلطان نے سب کو خوش کر دیا. کہا کو رہ تو نہیں گیا؟ تو کہا کہ ہاں، ویسٹ کے مغرب کے دو افراد رہ گئے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، بہت دولت مند ہیں، محتاجوں پر بڑا صدقہ کرتے ہیں. سلطان نے کہا ان کو لاؤ میرے پاس. جب لایا گیا تو دو وہی شخص سے جن کی طرف خواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تھا کہ میری مدد کر، مجھے ان سے بچا. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مغرب کی طرف سے ہم حج کرنے آئے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرنے ہیں. سچ بتاؤ. وہ یہی کہتے رہے. پوچھا کہاں ٹھہرے ہوئے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پر نور کے قریب مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے. سلطان نے دونوں کو گرفتار کیا اور مکان میں آیا تو دیکھا وہاں بہت سا مال ہے، قرآن پاک ہے، نصیحت کی کتابیں ہیں. کوئی چیز نظر نہیں آئی. ایک چٹائی نظر آئی. لوگوں نے کہا یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، روزے رکھتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، فیاض ہیں، نماز کے بڑے پابند ہیں، جنت البقیع میں جاتے ہیں. ایک چٹائی نظر آئی تو سلطان نے کہا اس کو ہٹاؤ. اس کو ہٹایا تو سرنگ نظر آئی جو روزہ رسول کی طرف جا رہی تھی. اللہ اکبر. ان دونوں غیر مسلموں کا، یہ غیر مسلم تھے، حاجیوں کا بھیس بدل کر آئے تھے. ان کو بہت سا مال دے کر غیر مسلموں نے بھیجا تھا اور یہ رات کو کھدائی کرتے تھے اور صبح صبح جنت البقیع میں زیارت کے لیے جا کر وہاں مٹی ڈال دیتے تھے. اللہ اکبر. جب یہ کھوتے ہوئے حجرہ شریف کے قریب پہنچے تو آسمان میں گرج پیدا ہوئی، بجلی چمکنے لگی، بہت عظیم زلزلہ پیدا ہوا. اور صبح سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچ گئے اور ان دونوں کی گرفتاری ہوئی اور سلطان بہت رویا کہ اس سے یہ خدمت لی گئی اور حکم دیا کہ ان دونوں کی گردن اڑا دی جائے. پھر بادشاہ نے سیسا منگوایا اور حجرہ منور کے گرد پانی کی تہہ تک خندق کھدوا کر سیسا پگھلایا اور ڈالا اور بھر دیا. اللہ اکبر. پھر سلطان نور الدین زنگی شہید اپنے وطن واپس چلے گئے. اور دیکھیے قرآن کی غیبی خبر کا ثبوت ہوا. قرآن نے پہلے ہی غیبی خبر دی تھی، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے. تو قرآن کی خبریں سچی، کیونکہ یہ سچے رب کی طرف سے آیا، سچے نبی پر آیا اور جبریل امی علیہ السلام اسے لے کر نازل ہوئے. تیسرا سیگمنٹ سورتوں کے فضائل، اس میں سورہ انعام کے بارے میں آج عرض کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ انعام نازل ہوئی تو سورہ انعام کے ساتھ بلند آواز سے فرشتوں کی جماعت تسبیح یعنی سبحان اللہ کہتے ہوئے نازل ہوئی. زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے، زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا. کب؟ جب سورہ انعام نازل ہوئی. عربی میں مویشیوں کو، بھیڑ بکری وغیرہ وغیرہ، ان کو انعام کہتے ہیں. تو اس صورت میں ان کا ذکر ہے تو اس نسبت سے اس کا نام سورہ انعام رکھا گیا ہے. سورہ اعراف، اعراف کا معنی ہے بلند جگہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے. سورہ اعراف بھی اس کے اندر شامل ہے. اور یاد رکھیے کہ سورہ اعراف کے اندر
حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور اس کے علاوہ 7 واقعات ہیں، زبردست واقعات. حضرت نوح علیہ السلام اور قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور بلعم بن باعور کا واقعہ بھی سورہ اعراف کے اندر ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام.